علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نصاب الصرف سے باب افعال کی خاصیات پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ثلاثی مزید فی، نمبر 1، باب افعال۔ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں سے سب سے پہلے باب افعال کی خاصیات بیان کر رہے ہیں۔ باب افعال میں کئی خاصیات پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، تعدیہ۔ تعدیہ کسے کہتے ہیں؟ فعل لازم کو متعدی کر دینا۔ فعل لازم کو متعدی کر دینا تعدیہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں کہ کس طرح باب افعال میں تعدیہ کی خاصیت پائی جاتی ہے۔ جیسے بصر زید، اس کا معنی ہے زید دیکھنے والا ہوا، یہ فعل لازم ہے۔ بصر زید، زید دیکھنے والا ہوا، اس میں مفعول بھی کی حاجت نہیں ہے۔ مفعول بھی کے بغیر اس کا معنی مکمل ہو گیا تو یہ فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ثلاثی سے ہے۔ بیان کر رہے ہیں بصر زید یعنی زید دیکھنے والا ہوا، سے ابصرتہ، بصر سے بنا ہے ابصرتہ، اس کا معنی ہے میں نے اسے دیکھا، یہ متعدی ہے۔ تو دیکھیں بصر سے ابصر بنا، بصر کا معنی زید دیکھنے والا ہوا، بصر زید زید دیکھنے والا ہوا، ابصرتہ میں نے اسے دیکھا، یعنی یہاں پہ مفعول بھی کی حاجت ہے، مفعول بھی یہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا فعل متعدی۔ باب افعال میں آنے کی وجہ سے، باب افعال میں اسے لانے کی وجہ سے لازم سے متعدی ہو گیا، اور اسی کو کہتے ہیں تعدیہ۔ ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی باب افعال میں تعدیہ کی خاصیت ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جتنے بھی لازم افعال ہیں ہم انہیں باب افعال میں لا کر متعدی بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں خاصیات کا تعلق سمع سے ہے۔ جن افعال کو اہل عرب باب افعال میں لا کر متعدی بناتے ہیں، ہم انہی کو باب افعال میں لا کر متعدی بنائیں گے، یعنی جن لازم ابواب کو، افعال کو اہل عرب باب افعال میں لا کر کے متعدی بناتے ہیں، ہم انہیں باب افعال میں لا کر متعدی بنائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لازم افعال ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم انہیں باب افعال میں لے آئیں گے اور وہ متعدی بن جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جانتے ہیں خاصیات کا تعلق سمع سے ہے، خاصیات سمع پر موقوف ہے۔ خیر، نمبر 2، تسعیر۔ تسعیر کا معنی کیا ہے؟ تسعیر کس سے کہتے ہیں؟ تسعیر باب افعال کی دوسری خاصیت ہے۔ تسعیر کہتے ہیں فاعل کا مفعول کو صاحب ماخذ کر دینا، فاعل کا مفعول کو ماخذ والا بنا دینا، یہ تسعیر کہلاتا ہے۔ جیسے اشرک النعل، اشرک النعل کا معنی ہے اس نے جوتے کو تسمہ والا کر دیا، ٹھیک ہے، اس نے جوتے کو تسمہ والا کر دیا، جوتے میں تسمہ لگا دیا۔ اس مثال میں اشرک النعل میں لفظ شراکن ماخذ ہے، کیونکہ اشرک فعل شراکن سے بنا ہے، اور آپ جانتے ہیں جس اسم جامد سے یا جس مصدر سے فعل بنا ہو اسے ماخذ کہتے ہیں۔ کیونکہ شراکن سے اشرک فعل بنا ہے، اس لیے شراکن ماخذ ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ جوتے کا تسمہ، یہ ہے مدلول ماخذ، کیونکہ آپ جانتے ہیں جس سے فعل بنا ہے، یعنی ماخذ جس پر دلالت کر رہا ہے اسے مدلول ماخذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ماخذ جس پر دلالت کرے اسے مدلول ماخذ کہتے ہیں، کیونکہ ماخذ یعنی شراکن جوتے کے تسمہ پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے
جوتے کا تسمہ مدلول ماخذ ہے۔ اس میں کس طرح تشعیر کی خاصیت پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اشرک النعل، اس میں فاعل جو ہے ہوا ضمیر، ٹھیک ہے، اس نے جوتے کو جو کہ مفعول ہے، النعل جو کہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، صاحب ماخذ یعنی تسمہ والا کر دیا۔ ماخذ کیا ہے؟ یعنی جوتے کا تسمہ، تو فاعل نے مفعول یعنی جوتے کو تسمہ والا کر دیا، صاحب ماخذ کر دیا۔ اس طرح اس میں تشعیر پائی جا رہی ہے۔ نمبر 3، باب افعال کی تیسری خاصیت ہے مبالغہ۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ فاعل میں ماخذ کی کیفیت و مقدار میں زیادتی و کثرت ہو جانا۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ فاعل میں ماخذ کی کیفیت اور مقدار میں زیادتی و کثرت ہو جانا مبالغہ کہلاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جیسے اسفر الصبح، اس کا معنی ہے صبح خوب کھل گئی۔ اس مثال میں دیکھیں، فاعل یعنی صبح میں اسفار کی زیادتی ہے، صبح میں کھلنے کی زیادتی ہے، تو اس میں مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ فاعل صبح فاعل ہے تو فاعل میں ماخذ کی کیفیت کی زیادتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسری مثال، اثمر النخل، اس کا معنی ہے درخت بہت پھلدار ہو گیا۔ اس مثال میں دیکھیں، فاعل یعنی النخل جو ہے اس میں ماخذ کی زیادتی ہو رہی ہے۔ ماخذ سے مراد کیا ہے؟ پھل۔ اثمرہ جس سے بنا ہے وہ ہے ماخذ، اثمرہ فعل کیونکہ ثمرون سے بنا ہے تو ثمرون جس پہ دلالت کر رہا ہے وہ ہے مدلول ماخذ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ماخذ ذکر کر کے مدلول ماخذ مراد ہوتا ہے، اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا۔ تو اثمر النخل، اس کا معنی کیا ہوا؟ درخت بہت پھلدار ہو گیا، یعنی درخت میں پھل کی کثرت ہو گئی، تو اس میں بھی مبالغہ پایا جا رہا ہے۔ ان میں ماخذ لفظ سفرون، یعنی پہلی مثال جو ہے اسفر الصبح، اس مثال میں سفرون ماخذ جس کا معنی ہے کھولنا، یعنی کھولنا جو ہے مدلول ماخذ ہے۔ اور دوسری مثال اثمر النخل میں ثمرون یہ ماخذ ہے اور مدلول ماخذ پھل ہے کیونکہ ثمرون پھل پر دلالت کر رہا ہے۔ نمبر 4، باب افعال کی چوتھی خاصیت لزوم یا الزام، ٹھیک ہے، عکس تعدیہ، یہ تعدیہ کا الٹ ہے، تعدیہ کا عکس ہے، عکس کا معنی الٹا۔ لزوم یا الزام، لزوم اور الزام یہ بھی باب افعال کی خاصیت ہے۔ لزوم کہیں یا الزام کہیں دونوں درست ہے۔ لزوم یا الزام سے کیا مراد ہے؟ بیان کر رہے ہیں فعل متعدی کو لازم بنانا۔ جس طرح باب افعال کی یہ خاصیت ہے کہ باب افعال میں لازم کو متعدی بنایا جاتا ہے، لازم فعل متعدی ہو جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح باب افعال میں متعدی فعل لازم ہو جاتا ہے، اسے لزوم یا الزام کہتے ہیں۔ مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے حمید اللہ، حمید اللہ متعدی ہے، اس کا معنی ہے اس نے اللہ عز و جل کی حمد کی، تو یہ جو ہے حمیدہ فعل متعدی ہے۔ اس سے احمدہ بنایا گیا، باب افعال میں لا کر کے احمدہ بنایا گیا، تو اس کا معنی ہوا وہ حمد والا ہوا، اب یہ متعدی نہیں ہے بلکہ لازم ہو گیا۔ حمیدہ متعدی ہے، حمیدہ سے جب ہم نے احمدہ بنایا، باب افعال میں جب ہم نے اسے لایا تو لازم ہو گیا اور اس کا معنی ہے وہ حمد والا ہوا۔ نمبر 5، باب افعال کی پانچویں خاصیت ہے ابتدا۔ ابتدا کسے کہتے ہیں؟ بیان کر رہے ہیں باب افعال سے ابتداءً کسی فعل کا اس معنی میں استعمال ہونا جو معنی مجرد سے بالکل جدا ہو، یعنی باب افعال سے کوئی فعل ایسے معنی میں استعمال ہو جو مجرد کے معنی سے الگ ہو، مجرد کے معنی سے جدا ہو، یا اس کا مجرد فعل آتا ہی نہ ہو، یا باب افعال سے کسی فعل کا استعمال ہونا اور وہ فعل ثلاثی مجرد سے آتا ہی نہ ہو تو یہ بھی ابتدا کہلائے گا۔ مثال دے کر کے وضاحت کر رہے ہیں، جیسے اشفقہ، اشفقہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے ڈرنا، ٹھیک ہے، اس کا مجرد شفقہ آتا ہے، اشفقہ باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے ڈرنا، لیکن اسی
مادے سے مجدد میں شفقہ آتا ہے اور اس کا معنی ہے مہربان ہونا، ٹھیک ہے، شفقہ بمعنی مہربان ہونا۔ تو دیکھیں باب افعال میں اشفقہ جو استعمال ہوا ہے یہ ایک ایسے معنی میں استعمال ہوا ہے جو مجدد کے معنی سے بالکل الگ ہے۔ مجدد میں شفقہ مہربانی کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مہربان ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، جبکہ باب افعال میں ڈرنے کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے ابتدا پائی جا رہی ہے، ابتدا کی خاصیت پائی جا رہی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، جیسے ارقمہ، ارقمہ کا معنی ہے دوڑا، اس کا مجدد فعل نہیں آتا۔ ارقمہ یہ باب افعال سے استعمال ہوتا ہے، یہ ایسا فعل ہے کہ اس کا مجدد آتا ہی نہیں، تو یہ بھی ابتدا کہلاتا ہے، یعنی اس میں بھی ابتدا کی خاصیت ہے۔ نمبر 6، باب افعال کی چھٹی خاصیت ہے موافقت، موافقت نہیں بلکہ موافقت، ٹھیک ہے۔ موافقت کسے کہتے ہیں بیان کر رہے ہیں، یعنی باب افعال کا کسی اور باب کے ہم معنی ہونا، باب افعال کا کسی اور باب کے ہم معنی ہونا موافقت کہلاتا ہے۔ جیسے الف، باب افعال کئی ابواب سے موافقت کرتا ہے۔ نمبر 1 میں ہے موافقت مجرد، یعنی باب افعال جو ہے یہ مجدد کی موافقت کرتا ہے، جیسے یعنی باب افعال کا مجدد کے ہم معنی ہونا۔ موافقت مجرد سے مراد کیا ہے؟ باب افعال کا مجدد کے ہم معنی ہونا۔ جیسے دجل لیلو کے معنی ہیں رات تاریک ہو گئی، دجل لیلو اس کا معنی کیا ہے؟ رات تاریک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور ادجا کے بھی یہی معنی ہے، یعنی دجا کا جو معنی ہے ادجا کا بھی وہی معنی ہے۔ یہاں پہ باب افعال مجدد کی موافقت کر رہا ہے، کیونکہ باب افعال کا وہی معنی ہے جو دجا کا معنی ہے، رات کا تاریک ہونا۔ نمبر 2، موافقت تفعیل، باب افعال جو ہے یہ تفعیل کی بھی موافقت کرتا ہے۔ باب افعال کا تفعیل کے ہم معنی ہونا، موافقت تفعیل سے مراد کیا ہے؟ باب افعال کا تفعیل کے ہم معنی ہونا۔ جیسے کفرہ کے معنی ہیں اس نے اسے کافی ٹھہرایا، کفرہ کا کیا معنی؟ اس نے اسے کافی ٹھہرایا، باب تفعیل سے ہے کفرہ، اس نے اسے کافر قرار دیا، کافر ٹھہرایا۔ اور اکفرہ کے بھی یہی معنی ہے، یعنی اکفرہ بھی یہی معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اکفرہ جو ہے یہ کفرہ کی موافقت کر رہا ہے، باب افعال باب تفعیل کی موافقت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر جیم، باب افعال جو ہے باب تفاعل کی بھی موافقت کرتا ہے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ جیم، موافقت تفاعل، افعال کا تفاعل کے ہم معنی ہونا۔ جیسے تغفلہ کے معنی ہے اس نے اسے غلاف میں ڈالا، تغفلہ اس نے اسے غلاف میں ڈالا، اور اغفلہ کے بھی یہی معنی ہے، تو یہاں پہ باب افعال باب تفاعل کی موافقت کر رہا ہے۔ دال، موافقت استفعال، باب افعال استفعال کی بھی موافقت کرتا ہے، یعنی اس کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بیان کر رہے ہیں۔ باب افعال کا استفعال کے ہم معنی ہونا یہ موافقت استفعال کہلاتا ہے۔ جیسے استعظمت زیدن کے معنی ہیں میں نے زید کو عظیم سمجھا، استعظمت زیدن میں نے زید کو عظیم سمجھا، بڑا سمجھا، اور اعظمت زیدن کے بھی یہی معنی ہے، یعنی میں نے زید کو عظیم سمجھا۔ تو یہاں پہ باب افعال یعنی اعظمت فعل استعظمت فعل کی موافقت کر رہا ہے، باب افعال باب استفعال کی موافقت کر رہا ہے۔ تو اس طرح باب افعال میں کل 6 خاصیات پائی جاتی ہیں، یعنی جس کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا۔ نمبر 1 میں ہے سب سے پہلے بیان کیا گیا تعدیہ، نمبر 2 میں ہے تصغیر، نمبر 3 میں ہے مبالغہ، نمبر 4 میں ہے لزوم یا الزام، نمبر 5 میں ہے ابتدا، اور نمبر 6 میں ہے موافقت۔ پھر باب افعال کن ابواب سے موافقت کرتا ہے اسے بیان کیا گیا کہ باب افعال مجرد سے موافقت کرتا ہے، باب تفعیل سے موافقت کرتا ہے، باب تفاعل سے موافقت کرتا ہے، اسی طرح باب استفعال سے بھی موافقت کرتا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔
اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔